اردو ہندی سمجھنے والے تمام بہن بھائیوں دوستوں اور ساتھیوں کی خدمت میں ڈاکٹر جعفر مانج کا سلام اور نیک تمنائیں۔ آج ہم جو ہومیوپیتھک ریمیڈی ہے آرسینک البم، اس پہ بات کریں گے۔ اس کی خاص اور اہم علامتیں، جن علامتوں کے گرد یہ میڈیسن گھومتی ہے، یا جو علامتیں اس کی سینٹرلائزڈ علامتیں ہیں، ان علامتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ساتھیوں، یہ دوائی کا سر کے علاوہ پورا جسم سردی سے حساس ہوتا ہے۔ آرسینک البم کا سر کے علاوہ پورا جسم سردی سے حساس ہوتا ہے اور سر گرمی سے حساس ہوتا ہے۔ یہ اس کی اہم ترین علامت ہے۔ بے چینی، بے قراری اور موت کا خوف اس میں بہت شدت سے پایا جاتا ہے۔ اس کی پیاس بہت اہم ہے۔ مریض تھوڑی دیر کے بعد گھونٹ پانی پیتا ہے، تھوڑا پانی پیتا ہے۔ مریض اپنے پاس پانی کی بوٹل رکھتا ہے تاکہ اسے بوقت ضرورت اپنا منہ گیلا کرنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ اپنا منہ گیلا کر دے۔ رس والے پھلوں کے کھانے سے یا برف وغیرہ کے استعمال سے بدہضمی ہو جاتی ہے، اس کے لیے یہ دوائی بہت اہم ہے۔ دوستو، فوڈ پوائزننگ اگر کسی کو ہو جائے، اس کے لیے یہ دوائی بہت اہم ہے۔ وہ تمام علامتیں جو فوڈ پوائزننگ سے ہوتی ہیں وہ آرسینک البم میں پائی جاتی ہیں۔ یہ دوائی جسم کے ہر رگ و ریشہ پر اثر کرتی ہے۔ شدید تکلیف اور بے چینی، بے قراری، مسلسل مریض جگہ بدلتا رہتا ہے۔ موت کا خوف رہتا ہے اسے۔ یہ مریض اکیلا رہنے سے ڈرتا ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں۔ واہمہ، مختلف قسم کی بو کا اور چیزوں کا اسے واہمہ رہتا ہے، شک رہتا ہے۔ خودکشی کا رجحان پایا جاتا ہے۔ کمزوری، نکاہت، قوت حیات کم ہو جاتی ہے، امیونٹی کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ دوا خاصیت رکھتی ہے کہ وقت نزا جب مریض کی جان نکل رہی ہوتی ہے، اس وقت اسے سکون فراہم کریں، اس کی تکلیف کی شدت میں کمی واقع لائے۔ شدید پیاس، بار بار پانی پینے کی خواہش، پانی کم وقفے سے اور یہ کم مقدار میں گھونٹ پانی پیتا ہے یہ مریض۔ سر درد، جس کو سردی سے سکون ملتا ہے لیکن بقیہ تکالیف سردی سے بڑھ جاتی ہیں۔ آرسینک البم کا سر درد جو ہے اسے ٹھنڈا پانی ڈالنے سے یا ٹھنڈی ہوا سے یا سردی سے سکون ملتا ہے۔ آنکھوں میں جلن اور تیزابی آنسو بہتے ہیں۔ روشنی سے نفرت کرتا ہے۔ ناک سے پتلی اور خراشدار رطوبت کا احساس، نکسیر بہتی ہے۔ ناک کی جھلی خشک اور جھریوں والی ہوتی ہے۔ نگلنا مریض دشوار محسوس کرتا ہے۔ کھانا دیکھنا یا اس کی بو سونگھنا بھی اسے برداشت نہیں ہوتا۔ کھٹی اشیاء، کافی، دودھ وغیرہ کی خواہش ہوتی ہے۔ سرکہ پینے، آئس کریم کھانے، برف والا پانی پینے، تمباکو چبانے سے ہونے والی بدہضمی میں آرسینک البم بہت مفید دوائی ہے۔ سبزیاں، تربوز، رسدار پھل کھانے سے تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہیضہ میں شدید کمزوری ہوتی ہے، اس میں یہ دوائی مفید ہے۔ جسم برف کی مانند ٹھنڈا ہوتا ہے۔ لکوریا کی رطوبت پتلی اور جلندار ہوتی ہے۔ کھانسی جو آدھی رات کو شدت اختیار کر لیتی ہے۔ پیٹھ کے بل لیٹنے سے کھانسی میں اضافہ ہوتا ہے۔ دمہ میں بھی مفید ہے۔ دمہ کی علامات رات کو بڑھتی ہیں۔ تمباکو چبانے اور چبانے والوں کے قلبی جوش میں دل کی تیز دھڑکن میں یہ دوائی مفید ہے۔ دل پر چربی آ جاتی ہے، دل پھیل جاتا ہے۔ آرسینک البم کا بخار تیز، شدید، کمزوری کے ساتھ آتا ہے، اور آرسینک البم باری کے بخار میں بھی مفید ہے، جو ایک دن ٹھیک رہتا ہے اور ایک دن بخار ہو جاتا ہے۔ ٹائیفائیڈ میں اگر رسٹاکس کام نہ کرے تو آرسینک البم کام کرتی ہے۔ اس کی معاون ادویات میں ایلیم سیپا، کاربوویج، فاسفورس، تھوجا اور رسٹاکس شامل ہیں۔ اس کو ہم اینٹیڈوٹ، چائنا، فیرم فوس، اوپیم، نکس وامیکا یا مرکیورس سے کر سکتے ہیں۔ آرسینک البم کو ہم 3 سے بڑی پوٹنسی اور 3 سے سٹارٹ کر کے ہم بڑی پوٹنسی تک یکساں استعمال کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر دوستوں دوائی کو جو شروع کیا جاتا ہے وہ 3 سے یا 30 سے شروع کیا جاتا ہے۔ 3 یا 30 کو ہم دن میں 3 بار 4 بار
استعمال کر سکتے ہیں بیماری کی شدت کے لحاظ سے، اور جب علامات ختم ہو جائیں تو پوٹینسی 200 روزانہ کچھ دن صبح شام، اور پھر روزانہ 200 ایک خوراک کچھ دن استعمال کرنے کے بعد 1 mg کی 3-4 خوراکیں لینے کے بعد دوائی کو ہم بند کر سکتے ہیں، اور جو تکالیف جو علامات میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں ان علامات سے آپ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ کامنلی فوڈ پوائزننگ ہو گیا یا باقی جو چھوٹی چھوٹی تکالیف ہو گئی ہیں، ان میں ہم میرے ہومیوپیتھک ڈاکٹر صاحبان مجھے سیکنڈ کریں گے، 200 کی چند خوراکوں سے ہی ہم وہ علامات ختم کر لیتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یاد رکھیے گا، اگر فوڈ پوائزننگ کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، کمزوری یا جو باقی علامات میں نے آپ کو، کھانے کی بو اچھی نہیں لگتی یا سر درد ہے جو ٹھنڈک سے ٹھیک ہوتا ہے، تو آپ 200 کی 2-3 خوراکیں دیں گے، ایک خوراک صبح اور ایک شام، اور یا صبح دوپہر شام بھی 200 ہم بیماری کی شدت کے لحاظ سے 1-2 دن کے لیے دے سکتے ہیں، تو اس سے آپ کی یہ علامات ختم ہو جائیں گی۔ دوستو، میری ویڈیوز ہمیشہ ایجوکیشنل پرپس کے لیے ہوتی ہیں۔ میری طرح جو اسٹوڈنٹ ڈاکٹرز ہیں، ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں، وہ میری ویڈیوز سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے جو عام سبسکرائبرز ہیں وہ ہومیوپیتھک میڈیسن کی علامات جان سکتے ہیں، ان علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے دوائیاں کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ یاد رکھیے، ہومیوپیتھک میڈیسن کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا، لہٰذا خود اور اپنی کمیونٹی کو، اپنے دوستوں کو، بیوی بچوں کو ہومیوپیتھک طریقہ علاج کی طرف لائیے۔ میری ویڈیوز کو شیئر کیجئے، میری حوصلہ افزائی کے لیے میری ویڈیوز کو لائک ضرور کیجئے۔ اگر آپ مجھے کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں، میری رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، یا میری ویڈیوز میں کوئی بہتری چاہتے ہیں، تو کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کیجئے۔ آپ کے کامنٹس میرے لیے مشعل راہ ہوں گے۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ ڈاکٹر جعفر مانی کو اجازت دیجیے۔ میں انشاءاللہ بہت جلد کسی مزید نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔